بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رمسیس تحریر نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 101۔ بہارے کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ اس وقت صوفے کے بجائے بیڈ پر تھی۔ بہارے نے اپنی گلابی آنکھوں سے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ستم گر کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ اسے پھر سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ دل میں درد کے شدید ابال اٹھے تھے۔ بیڈ سے ٹیک لگائے وہ گہرے سانس لیتی، بھیگی گلابی آنکھوں سے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ ساری رات اس کے قریب تھا۔ ساری رات اس نے اس کا سر دبایا تھا۔ وہ صبح اذانوں تک اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ آج پہلی بار اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد وہ کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اس نے اسے بیڈ پر کب ڈالا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شہرام خان کے عشق نے اسے آج خدا سے بھی دغا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فجر کی نماز قضا ہونے پر بہارے بری طرح رو دی تھی۔ بہارے نے ہچکیاں بھرتے ہراساں نظروں سے اس خالی کمرے کو دیکھا تھا۔ اس ستم گر کے بغیر اب اسے کمرے کی تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بہارے گھٹنوں میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ اس کے قریب کسی دوسری عورت کا سایہ بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ وہ اس کا جنون بن چکا تھا۔ اسے اپنا وہی شہرام واپس چاہیے تھا، ورنہ اسے لگتا تھا اس کی چلتی سانسیں کسی دن رک جائیں گی۔ بہارے گہرے سانس لیتے بیڈ سے اٹھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی سلوٹ زدہ فراک، بال بکھرے الجھے، آنکھیں متورم اور گلابی، بدن ہر ٹائم لرزتا رہتا تھا۔ اس کچھ عرصے میں کیا سے کیا بن گئی تھی۔ بہارے کی انگلیاں اپنے الجھے بکھرے بالوں میں الجھی تھیں۔ اپنے بالوں سے کتنی محبت تھی۔ قربت کے لمحات میں وہ اس کے بالوں کو چھوتا تو وہ اس کے غصے سے ہاتھ جھٹک دیتی تھی۔ وہ پھر بھی اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتا اور اپنے لب رکھتا۔ اس کی جان لیوا قربت میں بالوں کا حشر ہونا ہی تھا، اور ہو بھی جاتا تھا۔ بعد میں وہی تو سلجھاتا تھا ان بالوں کو۔ اس دن اس کی قربت کے بعد اس نے اپنے بال نہیں سلجھائے تھے۔ 2 دن پہلے اس کی جان لیوا قربت میں سب سے برا حشر بالوں کا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان بالوں کو سلجھایا ہی نہیں تھا۔ وہ تڑپ کر مرنے والی ہو جاتی جب وہ ان بالوں کو سلجھانے لگتی تھی۔ اس ستم گر کی یاد اتنی بری طرح اس پر حملہ آور ہوتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک امید سی تھی، وہ اس کے بکھرے الجھے بالوں کو دیکھ کر سلجھائے گا ضرور۔ مگر اس نے تو اس دن اپنی جان لیوا آگ جیسی قربت میں ساری رات اسے جھلسایا تھا۔ اس کے بالوں کو بھی وہ جیسے چاہا چھوتا رہا۔ اس نے ایک آہٹ تک نہیں کی۔ اتنی بے رحمی دکھا کر بھی اس نے اس کے بال نہیں سلجھائے تھے۔ اسی درد تکلیف سے اس نے اپنے بال ہی سلجھانا چھوڑ دیے تھے۔ بہارے نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھائے، بے دردی سے اپنے بالوں میں برش کرنا شروع کر دیا تھا۔ بال شدید الجھے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح بے رحمی سے بالوں میں برش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے سر میں ایک بار پھر سے درد شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا تھا۔ یہ درد لگتا تھا اس کی جان لے کر چھوڑے گا۔ کاش یہ درد میری جان لے لے شہرام۔ تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ بہارے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہلکے بل چیخی تھی۔ بہارے نے ایک بار پھر سے خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھا تھا۔ اتنے بدتر حلیے میں بھی وہ چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اب اس ستم گر کو اس میں کشش کیوں نہیں محسوس ہوتی تھی؟ کیا دوسری عورت کا جادو مرد پر اتنا اثر کرتا ہے؟ اسے اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی؟ بہارے نے اپنی چاندی جیسے نشیب و فراز کو دیکھتے بھر بھر جلتے اذیت کی انتہا پر سوچا تھا، کیوں رہے گی دلچسپی اپنی بیوی میں جب اللہ نے ہی چار کی اجازت دے رکھے؟ بہارے بھر بھر جلتے آئینے میں دیکھتے چیخ اٹھی۔ اسے کل رات کی توجہ نے اسے مزید پاگل کر دیا تھا۔ کل رات وہ ساری رات اس کے قریب صوفے پر بیٹھے اس کا سر دباتا رہا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے چھوا نہیں تھا۔ کل رات سر درد اس کی جان نکال رہا تھا، مگر اگر کل رات شہرام اس کے قریب آتا وہ کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ پہلے والی بہارے کی اپنے شوہر کی قربت سے جان جاتی تھی، آج والی بہارے کے لیے اپنے شوہر کی جان لیوا قربت ہی سب کچھ تھی۔ شہرام کی قربت اس کی طلب نہیں تھی، وہ اس کی طلب بننا چاہتی تھی۔ عورت اور مرد کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ مرد عورت کے پاس صرف اپنی طلب مٹانے آتا ہے، اور عورت مرد کی طلب، اس کی ضرورت، اس کی سکون بننے کی چاہ کرتی ہے۔ وہ آئینے میں دیکھتے روتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور وہ کتنی نادان ٹھہری تھی۔ اس کی قربت میں اسے دھتکارتی رہی، آج وہ اسے دھتکار رہا تھا تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہارے روتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بال بہت بری طرح الجھے ہوئے تھے، جنہیں وہ سلجھا کم رہی تھی، الجھا زیادہ رہی تھی۔ یکدم اس کے برش کرتے ہاتھ میں ایک مضبوط ہاتھ آن ٹھہرا تھا۔ بہارے نے آنسوؤں کی چادر سے بے یقینی سے اسے اپنے بےحد قریب کھڑے اس ستمگر کو دیکھا۔ بلو جینز، بلو شرٹ پہنے اس کے قریب کھڑا تھا۔ نمزدہ بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں جو بہارے کے چہرے پر گری تھی۔ بہارے کی سانسیں ایک بار پھر سے سینے میں اٹکی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی دلفریب خوشبو سے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ بہارے اسے باغور دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔
اس کے اتنے قریب ہو کر اس کا بدن بھی اب دہکنے لگا تھا۔ کبھی اس ستمگر کا بدن دہکتا تھا، آج وہ اس کے حصار میں جلنے لگی تھی۔ شہرام نرمی سے اس کے ہاتھ سے برش لے چکا تھا۔ بہارے نے نظریں اٹھائے، ڈبڈبائی نظروں سے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ اس سے برش لیتے بہت نرمی سے اس کے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ شہرام کی پوری توجہ اس کے بالوں پر تھی، جنہیں وہ بہت نرمی سے چھو رہا تھا۔ بہارے کی بھیگی نگاہیں آئینے میں نظر آتے اس کی عکس پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ بہارے کی بھیگی دیوانہ وار نگاہیں شہرام کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے طلسماتی نقوش پر اس کا اپنے لب رکھنے کو دل کر رہا تھا۔ اس کی باہوں میں سما کر وہ اس کی دھڑکن میں سما جانا چاہتی تھی۔ بہارے کی نمزدہ آنکھیں اب اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں پر تھی، جس میں اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ بہارے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس کا شوہر اتنا ہینڈسم تھا اور اس نے کبھی غور ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے مرد کی خوبصورتی کوئی اور عورت دیکھ چکی تھی اور محسوس بھی کر چکی تھی۔ بہارے کی نظریں اس کی سرد سپاٹ چہرے پر تھی۔ وہ جتنی نرمی سے برش کر رہا تھا اتنا ہی اس کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ بہارے نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا تھا۔ اس کا سرد سپاٹ چہرہ اس کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ شہرام بہت احتیاط بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اتنے الجھے ہوئے بالوں میں بھی اسے ایک مرتبہ بھی کھینچ نہیں پڑی تھی۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے اس کے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ بہارے کی آنکھوں میں نمی بڑھی تھی۔ کل ساری رات اس نے اس کا سر دبایا تھا، اب وہ 20 منٹ سے اس کے بالوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ لیے برش کر رہا تھا۔ بہارے کا احساس ضیا بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے نخرے، اتنا خیال وہ اب کسی اور کا رکھا کرے گا؟ اب وہ ایزل کے بالوں میں بھی برش کرے گا۔ بہارے کو یکدم چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی شہرام اسے کمر سے جکڑے تھام چکا تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ شہرام نے بہت نرمی سے اس کے عارض پر ہاتھ رکھا۔ شہرام کی آنکھوں میں پریشانی دیکھ کر وہ اس